آپ لوگ جب یہودیت کا مطالعہ کریں گے تو یہودی بائبل کے جو شروع کی 5 کتابیں ہیں، جو کرسچنز بائبل پڑھتے ہیں، عیسائی جو بائبل پڑھتے ہیں، اس کی جو 5 شروع کی کتابیں ہیں، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرونومی، ان 5 کتابوں کو یہودی اور عیسائی متفق طور پر مانتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات ہے۔ ہم مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ جب ہم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک پڑھتے ہیں، اور سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 110، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کیا کہ ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب دی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی۔ لیکن ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج یہ جو 5 کتابیں اس بائبل میں موجود ہیں، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرونومی، یہ 5 کتابیں وہ تورات نہیں ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ لیکن یہودی اور عیسائی پھر بھی اس کو ہی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات مانتے ہیں۔ اگر آپ کسی یہودی بھائی سے کبھی ملیں اور اس یہودی بھائی سے، اس جیو سے پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ کے خدا کون ہے، تو وہ کہے گا ایلوہم۔ تو اس کو آپ اگر پوچھیں کہ یہ ایلوہم جو آپ کہہ رہے ہیں دراصل یہ خدا کا نام نہیں ہے، خدا کا نام کیا ہے، تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ کیوں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کا نام اپنی زبان پر لانا گناہ کبیرہ ہے، تمہاری زبان ناقص ہے، تم انسان گنہگار ہو تو خدا کا نام نہیں لے سکتے، وہ صرف ایلوہم کہیں گے۔ ایلوہم کا مطلب الالہ۔ میں جب شکاگو میں تھا 2004 میں، میری ایک یہودی دوست سے ملاقات ہوئی، وہ ان کے مذہبی رہنما کے بیٹے تھے، وہ بھی ایک مذہبی رہنما تھے۔ تو جب میری ان سے کافی دیر تک بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خدا کون ہے، تو وہ بولے کہ میرے خدا ایلوہم ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کے خدا یہوہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پلیز میرے سامنے اگر آپ بیٹھے ہیں تو یہوہ اپنے زبان سے نہیں کہنا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہوہ نہیں، آپ وہ جو نام لے رہے ہیں وہ نام نہیں لینا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے کہ نہیں، وہ بڑا مقدس نام ہے، ہم انسان اپنی زبان سے نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا کہ اچھا بتائیے یہ نام آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کی بڑی تفصیل ہے، علمی تفصیل ہے۔ بہرحال وہ علمی تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر رکھ دیتا ہوں تاکہ میرے جو نوجوان بھائی بہنیں آج پڑھ لکھ کر یہاں بڑے ہو رہے ہیں، کل نوکریوں کے لیے اس ملک سے دور جائیں گے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں آج جہاں ہم ایک دوسرے سے ٹوٹ کر نہیں رہ سکتے۔ آج ہمارا سامنا کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں، آج نہیں تو کل، کسی یہودی سے سابقہ پڑ جائے، کسی عیسائی سے پڑ جائے، کسی ہندو سے پڑ جائے۔ اگر آپ کے پاس معلومات ہوں تو آپ ان سے بات کر کے ان کو توحید کی، اللہ کی دعوت دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے وہ معلوماتی ذرا باتیں کیا ہے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے خدا یہ میرے ماننے والے بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں، کہاں پر پوچھا؟ بائبل میں، بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 1 سے آپ جب پڑھتے آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 143 اور 145 کے درمیان کہا کہ ہم موسیٰ سے کلام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے۔ اور یہ شرف کسی اور رسول کو اور نبی کو حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے اس زندگی میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں اللہ یہ پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے۔ تو بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 14 میں جواب دیا گیا، I am what I am۔ کیا کہا گیا؟ میں ہوں جو کوئی بھی میں ہوں۔ آپ سے اگر کوئی نام پوچھے بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے جواب میں؟ میرا نام میں ہوں جو میں ہوں، ایسا بولتے ہیں۔ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم جاننا چاہ رہے ہیں، آپ سے دوستی بڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ کا نام پوچھ رہے ہیں، بھائی واٹس یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ نہیں میں ہوں جو میں ہوں۔ ارے آپ ہیں جو ہیں وہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن آپ کو کس نام سے پکارے؟ تو ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ دریافت کرنا چاہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، تو خدا نے جواب دیا I am what I am، میں ہوں وہ جو میں ہوں۔ جب میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو جب مجھے سمجھ میں آیا اچھا جواب اصل میں پورا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کتاب میں اپنی وہ اصل جواب کو بدل دیا۔ کیسے؟ اب سورہ طٰہٰ جب پڑھیں گے، سورہ نمبر 20واں سورہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آیت نمبر 10 کے بعد سے آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے موسیٰ آؤ اس پہاڑ کے اوپر۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آگ لانے چڑھے ایک آواز سنے آئی ان کو، اور وہ آواز تھی سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14۔ کیا تھی؟ اننی انا اللہ۔ کیا تھی آواز؟ اننی انا اللہ۔
اس کا معنی ہے آئی ایم یور اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں۔ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ پوچھتے ہیں تو کون ہے، تو وہ جواب تھا آئی ایم واٹ۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، ایسا ہونا کیا ضروری ہے، آئی ایم واٹ آئی ایم، کیونکہ جتنے بھی لوگ یہ سناتے ہیں اسے اس انداز میں سناتے ہیں آئی ایم واٹ آئی ایم، میں ہوں جو بھی میں ہوں۔ وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، تو بعض وقت کسی بڑے آدمی کو پوچھا جائے بھائی آپ کون ہیں، میں کون ہوں، میں وہ ہوں، تو اللہ نے شاید وہ انداز میں جواب دیا آئی ایم واٹ، یہ لوگ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں، آئی ایم واٹ، آئی ایم اللہ، آئی ایم واٹ، میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں آئی ایم اللہ، تو شاید وہ جواب ایسے ہی تھا آئی ایم واٹ آئی ایم اللہ۔ لیکن جب یہ کتاب بدلی گئی تو انہوں نے اللہ کے نام کو وہاں سے نکال دیا اور اسے صرف آئی ایم واٹ آئی ایم کر دیا۔ اگر وہ آئی ایم واٹ آئی ایم اللہ ہوتا تو ایگزیکٹلی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 کا ٹرانسلیشن ہوتا اننی انا اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں، آئی ایم یور اللہ۔ بہرحال آئی ایم واٹ آئی ایم کو عبرانی زبان میں، ہیبریو لینگویج میں ہو آن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، ہو آن۔ تو یہ شخص جو شکاگو میں مجھے ملے، یہ یہودی دوست، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہو آن جو لفظ ہے ہا سے ہے، ہا عبرانی میں کہتے ہیں ہوں ایم ہوں، اس ہا سے وہ ہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہا کیا ہے، وہ ایسے ہی ہے۔ تو پھر بعد میں علماء نے انہوں نے کہا کہ اس ہا کو وائی ایچ ڈبلیو ایچ کر دیا۔ کیا کر دیا، وائی ایچ ڈبلیو ایچ۔ میں نے کہا کہ یہ اچانک ہیبریو سے وائی ایچ ڈبلیو ایچ کدھر سے ہوگا، لیکن نہیں ایسے ہی ہے، اور وہ نام نہیں لیتے ہم لوگ، بالکل نہیں لیتے۔ کون سا نام نہیں لیتے، وائی ایچ ڈبلیو ایچ نہیں لیتے۔ میں نے کہا کہ اب اس کو میں تلفظ کیسے کروں، اس کو پڑھوں کیسے، یہ نام پکاروں کیسے، وائی ایچ، بس یہی ہے ٹیٹراگرامیشن، 4 الفاظ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ بعد میں ایلوہم، ایلو آپ لوگوں نے غور کیا، ایلو عربی میں کیا ہے، الہ، ایلو الہ، ایلو عبرانی زبان میں ایلو، یونانی زبان میں، گریک میں ایلو کی جگہ پر ایدونائی کہا گیا، ایدونائی رب، ایلو الہ۔ یہ ایدونائی کا اے او اور اے، ایدونائی اے ڈی او این اے آئی، ایڈونائی کا پہلا اے، بیچ کا او، بعد کا اے، یہ 3 چیزیں اس میں سے نکال کر وائی ایچ ڈبلیو ایچ کے بیچ میں ڈالا گیا اور اسے یہوہ بنا دیا گیا۔ اگر یہوہ کا خود میں عبرانی زبان میں جا کر دیکھوں تو عربی میں اس کو یہوہ کو لاؤں تو وہ بنتا ہے یا حیون یا قیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی کا ہو، حی القیوم، قیوم کا وہ، یہوہ، یا حی القیوم۔ بہرحال جب آپ ان کی تعلیمات خدا کے بارے میں پڑھیں گے تو بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3, 4 and 5 اور ایگزیکٹ وہی چیز بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5, 7, 8 and 9 میں ریپیٹ کی گئی ہے، جہاں کہا گیا ہے you shall not make unto yourself any graven image of any likeness of anything in the heavens above or the earth beneath or in the waters beneath the earth۔ کہا گیا ہے کہ دیکھو اے بنی اسرائیل، تم لوگ کوئی بھی شکل و صورت نہیں بنانا کسی بھی چیز کی، اور اس کی عبادت نہیں کرنا خدا کہہ کر، نہ آسمانوں میں کوئی شکل بنانا، نہ زمین پر بنانا، نہ پانی کے اندر بنانا۔ and you shall not bow down yourself unto it، تم اپنے آپ کو اس کے سامنے سجدے میں مت ڈالنا، for your God the Lord am a jealous God، کیونکہ تمہارا خدا بڑا جلنے والا خدا ہے جب تم شرک کرتے ہو۔ یہودیوں کو بھی کہا گیا ہے ایک ہی خدا کو مانو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں کہا شما اسرائیل ادونائی الہینو اتنائی حد، Hear O Israel, your Lord, the God is only one God۔ سنو اے بنی اسرائیل، تمہارا خدا، تمہارا رب بس ایک ہی خدا ہے۔